رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ایوب انصاری کو فرمایا، اے ابو ایوب انصاری، میں تمہیں 5 چیزوں کی نصیحت کرتا ہوں، اگر آپ ان 5 چیزوں پر عمل کریں گے تو آپ کی زندگی بہت آسان ہو جائے گی۔ اے ابو ایوب انصاری، سب سے پہلی چیز جو ان 5 چیزوں میں ہے، میں تمہیں جس کی وصیت کرتا ہوں، نصیحت کرتا ہوں، اوصی کا بخمس بالیاس اما فی عید الناس فانہ الغنی۔ ابو ایوب انصاری، دوسروں کے مال سے اپنی آنکھیں بند کر لیں، اپنی موجود چیزوں پر اکتفا کرو، اپنی چیزوں کو دیکھو، اپنی چیزوں کی طرف غور و فکر کرو۔ جیسے آج کل لوگ اپنی چھوٹی سی گاڑی کو بھول جاتے ہیں، دوسرے کی بڑی گاڑی میں دوسرے کی آنکھیں ہوتی ہیں، نظر ہوتی ہیں، اپنا چھوٹا گھر وہ اپنا بھول جاتے ہیں، بڑے گھر کی طرف ان کی آنکھیں ہوتی ہیں۔ ہاں، انسان کوشش کرے، تلاش کرے، لیکن یہ چیزیں انسان کو غمگین بنا دیتی ہیں، یہ چیزیں انسان کو پریشان بنا دیتی ہیں۔ مثال کے طور پہ میرے پاس مہران ہے، اگر میں کسی کی پراڈو دیکھ کے اس کی تمنا کرنے لگوں گا تو میں غمگین ہو جاؤں گا، اور وہ جو میرے پاس موجود نعمت ہے وہ مجھے کم لگے گی، اور پھر کیا ہے، میں اسی کو حاصل کرنے کے لیے پھر راہ حلال و حرام و کوئی بھی دریغ نہیں کروں گا، پھر کیا کسی طریقے سے بھی جو آ رہی ہے آنے دیں۔ ابو ایوب انصاری، دوسروں کے مال سے، دوسروں کی چیزوں سے اپنی آنکھوں کو بند کر لو گے، یہ غنی ہونے کی پہلی علامت ہے، یہ مالدار ہونے کی، یہ بے نیاز ہونے کی۔ یعنی غنی مالدار کو نہیں کہا جاتا، غنی کہا جاتا ہے بے نیاز کو، یعنی جتنا اس کے پاس ہے اس سے وہ فائدہ لیتا ہے اور دوسروں کی طرف متوجہ نہیں ہوتا۔ اگر اس کے پاس 1000 ہے تو وہ 1000 سے اپنا کام چلائے گا، 1000 سے اپنی ضروریات کو پورا کرے گا، ایسا نہیں ہوگا کہ دوسروں کی طرف وہ متوجہ ہوگا۔ اور رسول خدا فرماتے ہیں، اے ابو ایوب انصاری، وَإِيَّاكَ وَالطَّمَعَ فَإِنَّهُ الْفَقْرُ الْحَاضِرُ۔ ابو ایوب انصاری، میں تمہیں منع کرتا ہوں حرص سے، لالچ سے، تم سے، یہ زندگی میں فقر لاتا ہے، اور حریص انسان ہمیشہ لالچی ہوتا ہے، ہمیشہ بھوکا ہوتا ہے، موجود جو نعمتیں ہیں اس کو کم لگتی ہیں، زیادہ کی طرف چلا جاتا ہے۔ فقر کی پہلی علامت کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ انسان لالچی بن جائے، انسان حریص بن جائے، پھر کیا ہے، اس کی زندگی سے وہ مزہ جو ہے، وہ لذتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ہمیشہ تغدو میں رہتا ہے کہ زیادہ کروں، جو موجود ہے ان سے استفادہ نہیں کر پاتا، ان سے لذت نہیں لے پاتا۔ اور ابو ایوب انصاری، وَصَلِّ صَلَاةَ مُوَدَّعَ۔ اے ابو ایوب انصاری، نماز کو ایسے ادا کرو جیسے کہ یہ تمہاری آخری نماز ہو، یعنی نماز کو اس طرح پڑھو کہ اگر ظہر کی پڑھی ہے تو یہ سمجھو کہ یہ ظہر کی ہے، عصر تک نہیں پہنچ پاؤں گا، اگر مغرب کی پڑھی ہے تو عشاء تک نہیں پہنچ پاؤں گا۔ اکثر سوال ہوتا ہے کہ نماز میں حضور قلب کیسے پیدا کیا جائے، لذت کیسے لی جائے نماز سے، تو اس کا بہترین حل یہ ہے کہ نماز کو آخری نماز سمجھ کے پڑھو، نماز کو ایسے ادا کرو کہ اس کے بعد مجھے فرصت نہیں ملنے والی، میں خدا کی بارگاہ میں چلا جاؤں گا، موت آ جائے گی۔ تو یہاں پر خود بخود کیا ہے، وہ انسان کے اندر حضور قلب، لذت نماز میں آ جاتی ہے۔ اے ابو ایوب انصاری، ایاک وما تعتذر منہ۔ اے ابو ایوب انصاری، میں تمہیں روکتا ہوں اس چیز سے جو تمہیں جس کی وجہ سے تمہیں معافی مانگنا پڑے، جس کی وجہ سے تمہیں عذر خواہی کرنا پڑے، سوری بولنا پڑے۔ ابو ایوب انصاری، وہ فعل کبھی بھی انجام نہ دینا جو تمہاری شرمندگی کا باعث ہو، جو تمہیں معافی مانگنے کے لیے آمادہ کر دے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کئی مرتبہ، آپ نے کچھ لوگوں کو دیکھا ہوگا، وہ پیغام بھیجتے ہیں، SMS بھیجتے ہیں کہ میرا مقصود یہ نہیں تھا، میں یہ چیز کہنے والا تھا، اگر آپ کا دل دکھا ہے تو میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، میں سوری کرتا ہوں۔ رسول خدا فرماتے ہیں، ایسا کام ہی نہ کرو جس کے بعد آپ کو سوری کہنے کی، معذرت کرنے کی نوبت پیش آئے۔ رسول خدا فرماتے ہیں، اے ابو ایوب انصاری، یہ 5واں اور آخری کام ہے، احب لاخیک ما تحب لنفسک۔ اے ابو ایوب انصاری، وہ چیز اپنے بھائی کے لیے، اپنے دوست کے لیے پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو، یعنی اپنی بھلائی چاہتے ہو
تو اپنے بھائی کے لیے، اپنے دوست کے لیے بھلائی چاہو۔ اپنی نجات چاہتے ہو، اپنے دوست کے لیے، اپنے بھائی کے لیے بھی نجات کے راستے ہموار کرو۔ ابو ایوب انصاری، جو چیزیں تمہیں اپنے لیے پسند نہیں تو دوسروں کے لیے بھی پسند نہ کرو، جو چیزیں تمہیں اپنے لیے پسند ہیں وہ دوسروں کے لیے پسند کرو۔ کتنی مختصر سی رسول خدا کی نصیحت ہے حضرت ابو ایوب انصاری کو، یعنی زندگی گزارنے کا ایک ایسا لاہ عمل دے دیا ہے رسول خدا نے، اگر ہم اس پہ عمل کریں تو ہماری زندگیاں آسان ہو سکتی ہیں۔ خداوند عالم سے دعا ہے کہ خداوند عالم ہم سب کو بہترین نمونے سے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور تعلیمات نبوی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام